السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین اکرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور درس شروع کرنے سے قبل گزشتہ ہفتے ہمارا جو درس نہ ہو سکا اعلان ہو چکا تھا، پر ٹریفک میں پھنس جانے کے سبب وقت پر ہم پہنچ نہ سکے تو درس نہ ہو سکا۔ انتظار کی جو کلفت اور انتظار کی جو مشقت آپ بھائی بہنوں کو برداشت کرنی پڑی، اس پر دل سے میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول، آپ نے رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا نام سنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اسی کے فرزند ہیں یہ عبداللہ۔ عرب کے لوگ باپ کا نام بیٹے کو رکھا کرتے تھے، دادا کا نام پوتے کو رکھا کرتے تھے، اور یہ ان کے نزدیک معمول سی بات تھی۔ اسی لیے یہاں باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی سے دو تین بڑے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہر دور اور ہر زمانے میں یہ رہی ہے کہ وہ آزر کے گھر سے ہی ابراہیم کو نکالتا ہے۔ بت فروشوں کے گھر سے وہ بت شکن افراد کو نکالتا ہے، گمراہی کے مراکز سے حق اور ہدایت کے علم برداروں کو وہ اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اللہ تعالی کی سنت رہی ہے۔ باپ کو دیکھو، نہ صرف یہ کہ وہ دشمن رسول ہے، نہ صرف یہ کہ وہ منافق ہے، آپ کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حاسد، آپ کا سب سے بڑا مخالف عبداللہ بن ابی بن سلول، جس نے مدینے کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور آپ کے لائے ہوئے مذہب دین اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کی، کیا کیا منصوبہ بندیاں کی، اور کس طرح سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کی ناپاک کوششیں کی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے کہ ایسے ظالم، ایسے گمراہ شخص کے گھر میں ایک مومن صادق بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ باپ رئیس المنافقین ہے اور بیٹا مومن صادق ہے، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور آج بھی ایسے بہت سارے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ کس طرح وہ گھرانے، وہ خاندان، وہ افراد
جو حق کی دشمنی میں معروف ہوتے ہیں، اسلام دشمنی میں معروف ہوتے ہیں، توحید کی دشمنی میں معروف ہوتے ہیں، کس طرح رب العزت انہی افراد کی کوکھ سے، انہی خاندانوں سے، انہی گھرانوں سے ہدایت کے علمبرداروں اور ہدایت کے داعیوں کو اور ہدایت کے پرستاروں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان گھرانوں سے نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو صنم خانے سے کعبے کے نگہبانوں کے ملنے کی روایت بہت قدیم رہی ہے، اسی کا ایک نمونہ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کی شخصیت بھی ہے۔ دوسری بات اور دوسرا بڑا سبق جو حضرت عبداللہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے یا وہ سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سلسلے میں جو بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں ان کے ماں باپ آئے، ان کا خاندان آئے، ان کا کاروبار آئے، ان کا کنبہ آئے، ان کے دوست و احباب آئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں وہ کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ماں باپ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں آتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، کہ آپ ایمان والوں کو اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پائیں گے، بھلے سے اللہ اور اس کے رسول کی یہ دشمن ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کا کنبہ اور قبیلہ کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے، ایمان راسخ ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سبق حضرت عبداللہ کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ابھی ہم نے بتایا باپ ان کا رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار، جو وقتاً فوقتاً شرارتیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھیے کیا ہوا، غزوہ بنو المصطلق میں پیارے نبی سفر میں تھے، ہوا ایک کے دوران سفر، درمیان سفر، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ جب دونوں میں جھگڑا ہوا، انصاری صحابی نے انصار کو پکارا، کہا یا للانصار، مہاجر صحابی نے مہاجرین کو پکارا، کہا یا للمہاجرین۔ انصار آئے اور انصاری صحابی کے ساتھ جمع ہو گئے، مہاجرین آئے اور مہاجر صحابی کے ساتھ اکٹھا ہو گئے۔ قریب تھا کہ ان کی تلواریں بے نیام ہو جاتی اور ایک دوسرے پر چل پڑتی۔ پیارے نبی کو اطلاع ہوئی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے، حالات کا تدارک کیا اور صحابہ سے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، یہ بدبودار نعرہ ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ انصاری نے انصار کو پکارا، مہاجر نے مہاجرین کو پکارا، جبکہ دونوں مومن بھائی ہیں، تو کہا یہ بدبودار نعرہ ہے، چھوڑ دینا۔ خیر بات ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس مسئلے کو لے کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جو سفر میں ساتھ تھا، اس نے مہاجرین پر طنز و تشنیع کے تیر چلائے، تان و تشنیع کے تیر چلائے، اور ایک بات اس نے کہی کہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہا کہ آج ان مہاجرین نے ہم انصاریوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر اب ہم مدینہ واپس جائیں گے نا، مدینہ لوٹیں گے نا، تو ہم میں سے جو عزت والا ہے، وہ ہم میں سے جو ذلیل ہے ان کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ کیا کہنا چاہ رہا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول؟ کہ ہم سب جو ہے مہاجرین کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ یہ بات جب اس نے کہی
پیارے نبی تک یہ بات کسی طرح پہنچ گئی، اور جب یہ بات پہنچ گئی پیارے نبی تک تو بعض صحابہ پیارے نبی سے اجازت مانگنے لگے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو قتل کرنے کی اجازت دیجئے، ہم اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے کہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی بات کہی آپ کے صحابہ کے حق میں اور آپ سب کے حق میں۔ یہ بات کسی طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑ گئی، جو کہ رئیس المنافقین کے بیٹے تھے، کہ پیارے نبی کے پاس ان کے باپ کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سیدھے پیارے نبی کی خدمت میں چلے آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، پتہ چلا کہ میرے باپ نے ایسی بات کہی ہے کہ مدینہ لوٹنے کے بعد عزت والے یعنی انصار جو ذلیل ہیں یعنی مہاجرین کو نکال باہر کریں گے، ایسی گھناؤنی بات میرے والد نے کہی ہے، اور پتہ چلا کہ میرے والد کو آپ قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر بات ایسی ہی ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرے والد کو قتل کرنے کا حکم کسی مسلمان کو نہیں، مجھے دیجیے، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کسی مسلمان سے نہ کہیں، کیونکہ اگر کوئی دوسرا میرے باپ کو قتل کرے اس مسلمان کے سلسلے میں میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کے سلسلے میں میرے دل میں ایسے کوئی جذبات آئے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ کا یہ حکم ہے تو پھر آپ کا یہ ارادہ ہے تو مجھے حکم دیجئے، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کہا نہیں نہیں، میں نے قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا اور نہیں دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی شرارتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ بہرحال اب دیکھیے، سفر جب ختم ہوا، یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا اور مدینے میں داخل ہونے کی بات آئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی، مدینے کے باب الداخلہ پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہنے لگے کہ تم نے ہمارے مہاجر بھائیوں کو مدینے سے نکالنے کی بات کہی تھی، آج تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے ابا جان جب تک کہ اللہ کے نبی کی اجازت نہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے اجازت دی، تب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے لیے راستہ صاف کیا اور داخل ہونے کا موقع دیا، ورنہ تلوار نکال لی تھی کہ آج تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کیسے سچے مومن تھے یہ، کیسے صادق الایمان لوگ تھے یہ، اللہ اور اس کے رسول سے کیسی سچی وفاداری اور کیسی سچی محبت ان لوگوں نے کی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی روایتوں میں آتی ہے کہ ایک جنگ میں اور بعض روایتوں کے مطابق غزوہ احد میں ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس دانت کی جگہ سونے کا دانت لگا لو۔ گویا ایک شرعی مسئلہ، ایک فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے دانت سونے یا چاندی کا لگانے کی، کہ پیارے نبی نے سونے کا دانت لگانے کی اجازت حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول رضی اللہ عنہ وارضاہ کو عطا کی تھی۔ باپ کا جب انتقال ہوا یعنی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت دکھی تھے، بہت غمزدہ تھے۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ، باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، کتنا بھی ہو، باپ کی جدائی کا صدمہ، اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ باپ مر رہا ہے رئیس المنافقین کی حیثیت سے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کے اس دکھ درد کی خبر تھی، آپ نے ان کی دل جوئی اور ان کی خاطرداری کے لیے دیکھیے یہاں دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ پیارے نبی نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر روک رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے نبی مت پڑھائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی دل جوئی اور خاطرداری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے پیغمبر چاہے آپ ان منافقین کے حق میں استغفار کریں نہ کریں اللہ تو انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. کہا عمر اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے نا دعا کرنے سے استغفار کرنے سے، اس لیے میں نماز پڑھاؤں گا. یہ نماز پڑھائی آپ نے اور مقصد تھا حضرت عبداللہ کی خاطرداری اور دل جوئی جو صادق الایمان بیٹے تھے ایک منافق باپ کے. یہ اور بات ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد آسمان سے وحی آ گئی تھی آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو قبر میں رکھ دیا گیا تو آپ نے اسے پھر سے قبر سے نکال کے اس کو پھر سے اپنی قمیص پہنائی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنی قمیص پہنائی اس کے دو سبب بتائے جاتے ہیں. ایک تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صادق الایمان بیٹے تھے فرزند تھے ان کی خاطرداری دل جوئی مقصد تھا، اور دوسرا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ بدر کے موقع پر حضرت عباس جب قید ہو کر آئے تھے تو حضرت عباس کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ قمیص پہنائی تھی، تو پیارے نبی نے چاہا کہ اس نے پیارے نبی کے چچا پر جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے، اس لیے سب کے سامنے اسے قمیص پہنائی. بہرحال پیارے نبی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جذبات کا اتنا لحاظ رکھا ان کے والد کی وفات کے موقع پر، اس لیے کہ وہ بہت دکھی تھے. ایک تو والد کی وفات پر دکھی تھے اور دوسرے اس پر زیادہ دکھی تھے کہ وہ بحیثیت منافق جو ہے مرا، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. حضرت عبداللہ کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے اور خصوصاً ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو گمراہی کے خاندانوں سے گمراہی کے علم بردار گھرانوں سے روشنی کی کرن بن کر نمودار ہوتے ہیں، ان بھائیوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان جلیل القدر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.